السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حسن جزا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں جناب مولانا شعیب ندوی جالنا مہاراشٹر کا کہ انہوں نے اپنے چینل پر کچھ لب کشائی کی جسارت کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور میں ان کے اس مشن سے بہت اتفاق کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ رب کائنات ان کو ان کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور یہ پورا پروگرام ان کا ملت اسلامیہ کے لیے مفید ثابت ہو۔ انہی چند دعاؤں کے ساتھ میں اصل موضوع کی طرف چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواه بخاری و مسلم۔ عبیدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، عبیدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، جلانا ہے مجھے ہر دل کو سوز پنہاں سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا داتا ہے۔ اس نے ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی ہے اور آخرت میں بہت سی نعمتیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت اپنے دیدار کی ہم سے وعدہ کیا ہے۔ وہ رب کائنات جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد قرآن کریم میں واضح کر دیا گیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی جو رزق ہے اللہ نے وہ اپنے ذمے لیا، اور ہمیں جس کے لیے پیدا کیا اس کے تعلق سے خود ارشاد باری تعالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے محض پیدا کیا ہے۔ تو اب بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اس دنیا میں برپا کیے گئے ہیں۔ ہمیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا فرمایا گیا جس کے تعلق سے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ مومنوں، ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا رسول عطا فرمایا ہے جو تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں حکمت دانائی سکھاتا ہے، تمہارے دل کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دل کی صفائی کرتا ہے، تمہارے دلوں کو مزین کرتا ہے، تمہارے دلوں کو سنوارتا ہے، بناتا ہے تاکہ خالق کی محبت میں تم خالص ہو جاؤ۔ وہ نبی عطا فرمایا گیا اور صاف فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہی نبی میرے اور آپ کے لیے، پوری دنیا، پورے سنسار کے لیے، پورے برہمانڈ کے لیے کہا جا سکتا ہے، پوری انسانیت کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، زندگی کا کوئی بھی زاویہ ہو، ہر ایک میں اگر کوئی ادھارن ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، پھر وہ میرے آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد
اور نبی بنائے جانے کے بعد سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو دانت سے دبا لینے کی ضرورت ہے، اس پیغام پر جان مال وار دینے کی ضرورت ہے۔ تقاضا اس بات کا ہے کہ اس کے مشن کو سمجھا جائے۔ آقا مدینہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں یا صباحا، یہاں تک کہ سارے عرب کے مکہ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ صدا پر، وہ صدا ایک الارم تھی، وہ ایک خطرے کی گھنٹی کے وقت بجایا جانے والا الارم تھا۔ مکہ کے سارے لوگ جمع ہیں، ان جمع ہو جانے کے بعد آپ فلسفیانہ انداز میں اور ایک حقیقت ورانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ جبکہ میں اوپر ہوں اور تم نیچے ہو، میں اوپر ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ لوگ بیک زبان کہتے ہیں نہیں آپ جو دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں اسے سچ مانو کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر ہم پر حملہ کر دے گا، تم کو ہلاک کر دے گا، کیا تم میری بات سچ مان لو گے؟ لوگ بیک زبان کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم نے تمہیں صادق و امین مانا ہے۔ دوسری بات سب سے بڑی چیز ہے جو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اوپر ہیں، آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، یہ بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، فتح یابی تمہارے قدم چوم لے گی، تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، تم مالک حقیقی کی معرفت حاصل کر لو گے، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے اور اللہ کی نعمتوں میں ڈوب جاؤ گے اور اللہ کی نعمتوں کا لطف لو گے۔ لوگوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن جو صفا پہاڑی سے شروع ہوا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرا نہیں ہے۔ آقا مدینہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت محبتوں کے ساتھ بڑی قربانیوں کے ساتھ وہی مشن دیا ہے جس مشن کا نام اسلام ہے، جس مشن کا نام اسلام ہے، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صاف اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور جو دین تمہارے لیے انتخاب کیا اللہ خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ آج اسی اسلام کو ماننے والے لوگ، آج اسی نبی کے امتی کہلائے جانے والے لوگ فتنوں کا شکار ہو گئے، آزمائشوں کا شکار ہو گئے، غفلتی کا شکار ہو گئے، بہرہ ربی کے شکار ہو گئے ہیں، بدعقیدگی کے شکار ہو گئے ہیں، بے پردگی کے شکار ہو گئے ہیں، بے حیائی کے شکار ہو گئے ہیں، بے علمی کے شکار ہو گئے ہیں، جہالت کے شکار ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ جس کو دیکھ کر شرم آتی ہے کیا یہ مسلمان ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوری نسل کو ڈیجیٹل میڈیا نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ہمارے بوڑھے اور جوان کیا ہوں، ہمارے بچے بھی اس فتنے میں ملوث ہو گئے ہیں۔ ہمارے بچوں کے مائنڈ کو جکڑ لیا گیا ہے۔ جن بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیاں سنانی تھیں، جن بچوں کو حضرت حسین کے قصے سنانے تھے، جن بچوں کو حضرت معاذ کے واقعے سنانے تھے، جن بہنوں کو حضرت فاطمہ کی ردا کے بارے میں بتانا تھا، جن بہنوں کو اماں عائشہ کی زندگی کے بارے میں جاننا تھا، آج ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے تباہی کاریوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچوں کے دماغ معاف ہو گئے ہیں، بچوں نے اپنے والدین کا سننے سے انکار کر دیا ہے، ان کی مرضیات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے ان کے گھر میں کون رشتہ دار آیا ہے، کون ان کا ملنے والا آیا ہے، کون کس کا کیا مقام ہے۔ آج نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، لیکن ہمارے بچوں کو اور ہمارے بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو موبائل اور اس طرح کی بیہودہ چیزوں میں گرفتار ہو جانے کے بعد
निकलने की भी फिक्र नहीं है। आज हमें और आपको बैठकर सोचना होगा कि डिजिटल मीडिया में के दौर में हमें किस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को इससे बाज रखा जाए। कोई हल तलाश करने के लिए अगर हम कदम आगे बढ़ाएंगे, अगर हमें तलाश है कि हमारे बच्चे आने वाले ज़माने में वही जवाब दें जो जवाब हज़रत याकूब ने तलब किया था अपने बेटों से, और क्या था, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। बच्चों ने एक बेग जुबान कहा था कि हम आपके आबा और हम आपके माबूद अल्लाह की इबादत करेंगे, हम इब्राहीम के माबूद की इबादत करेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हमारा मुस्लिम माशरा, आज हमारे मुस्लिम माशरे की जो नस्ल है हमारी मुस्लिम तबके की, वो ऐसी बेरहमी के शिकार है कि उसने सोशल मीडिया पर, रील्स के नाम पर, ब्लॉग के नाम पर अपने लिबास को उतार के रख दिया है, अपनी शर्म को बेच के रख दिया है, बेहयाई की उस दलदल में जा गिरे हैं जहां उन्हें एहसास तक नहीं है, जिस पर यूं कहा जा सकता है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आज हमारे बच्चे टिकटॉक के दीवाने हो गए, आज फ्री फायर में खेलने वाले बच्चे अपने वालिदैन के दुश्मन बन गए, आज उन्हें जो टोकता है वो उनका दुश्मन है। आज बच्चों के माइंड माऊफ हो चुके हैं, बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, माइंड की बीमारी, आंखों की बीमारी, दिल की बीमारी, ये सब इसी डिजिटल मीडिया से बच्चों के माइंड में आ रही है। बच्चों का दिमाग खुश्क होता जा रहा है, उनकी आंखों से हया खत्म हो रही है, उनकी जुबानें बेलगाम हो रही हैं, और जफाकशी का जज्बा खत्म हो रहा है। आराम तलबी पैदा होने की वजह से लोग बददीनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कम मेहनत में ज्यादा चीजें हासिल करने का शौक पैदा हो गया है। आज किसी को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सारे लोग शॉर्ट वीडियो देखने के आदी हो चुके हैं। आज उन्हें वक्त नहीं है कि वो किसी के दर्द का दरमा कर सकें, आज किसी के पास ऐसा वक्त नहीं है जो किसी की फरियाद रसी कर सकें। ऐसे दौर में हम और आप जी रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है कि इस भयानक दौर से, इस भयानक फितने से हम सबको निकलना होगा इंशाल्लाह, जिसके लिए हम सबको मिलकर जो काम करना होगा, उसके लिए किसी स्टेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी बड़े मैदान की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमारा ज़मीर जाग जाए, हमारे एहसासात बेदार हो जाएं, हम वक्त से पहले अपने इस्लाह कर लें। सबसे पहले अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बच्चे, अपनी बच्ची की ज़िंदगी को झांक कर देखें, और अपनी ज़िंदगी को झांक कर देखें, और फिर मुआज़ना करें, कंपेयर करें अपने आप को कि मेरा वक्त मेरे बच्चों की इस्लाह के लिए कितना गुजर रहा है, क्या मेरा मोबाइल पर, मेरा डिजिटल मीडिया पर मेरा कितना वक्त जा रहा है, और बच्चों की इस्लाह और तरबियत पर कितना वक्त जा रहा है। हम अगर मोबाइल लेकर, हम अगर टीवी खोलकर बच्चों के साथ बैठेंगे, फिर बच्चों की दिल की बात कौन सुनेगा? बच्चे अपनी दिल की बात किससे कहेंगे? आप चैटिंग में लगी हैं और बच्चे कुछ बात कहना चाहते हैं, आपको मसरूफ देखा, आपने सुन भी लिया, उनसे आंखें भी ना मिलाई, उनकी बात भी सुन ली, उनको जवाब भी दे दिया। ऐसी बेअतनाई का नतीजा क्या होगा? बच्चे फिर आपसे कहना बंद करते हैं, फिर वो फ्रेंडशिप करते हैं, वो कोई बॉयफ्रेंड बनाता है, कोई गर्लफ्रेंड बनाता है, और उसके बाद अपने दिल की बातें करते करते गुनाहों के दलदल में ऐसे फंस जाते हैं, वो सारी हदों को पार करके उस अंजाम पर पहुंचते हैं कि पेरेंट्स का भी मुंह काला होता है, सोसाइटी का भी मुंह काला होता है। तो ये गर्ज कहां से शुरू हुआ, ये देखना होगा कि सबसे पहले हमें इस मोबाइल का और टीवी के दौर से निकलकर अपने बच्चों को रियल जिंदगी में पेश करना पड़ेगा। हमें रियल जिंदगी में आना पड़ेगा, हमें उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, उनके साथ वक्त देना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल जरूरत है,
ضرورت ہے اس کو ضرورت تک محدود کریں، ہم اس کو اپنی زندگی کا وہ حصہ نہ بنا لیں جس حصے کا حق صرف ہمارے بچوں کو تھا، ہمارے والدین کو تھا، ہمارے پیرنٹس کو تھا، ہمارے رشتہ داروں کا تھا۔ آج ہم نے وقت چھین لیا اپنے رشتہ داروں کا، حق مار دیا اپنے ماننے والوں کا، ہم نے سارا وقت ان بیہودہ لوگوں کو دے دیا جو نہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان کو ویڈیوز دیکھنا شروع کیے تو گھنٹوں گھنٹوں ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی تباہ کاری کا ایک آغاز ہو چکا ہے جس کا اختتام بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ اگر ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کر دیکھیں گے، آقا مدینہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا وقت کہاں لگایا ہے اور ہمیں اپنا وقت کہاں لگانا چاہیے تھا۔ آقا مدینہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تعلیم یہ دی تھی جو قرآن ان پر نازل کیا گیا۔ اس قرآن میں سب سے پہلے ذمہ داروں کو خطاب کر کے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ دوزخ کی آگ سے بچا لو کا کیا مطلب ہے کہ آگ برسنے لگی ہے اس سے بچا لو؟ نہیں، بچے جس ڈگر پر جا رہے ہیں یہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ عریانیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بے ایمانی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بے غیرتی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بے شرمی کی طرف جا رہے ہیں، یہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان بچوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ ان کو روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ان کی زندگیوں میں دین پیدا کر دو، ان کی زندگیوں کو اسلام سے مزین کر دو، ان کی زندگیوں میں سنتوں کو زندہ کر دو، ان کی زندگیوں میں محمد رسول اللہ کی زندگی کو زندہ کر دو، ان کے دلوں کو محمد رسول اللہ کی محبت سے زندہ کر دو۔ جب آقا مدینہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب پیدا ہو جائے گی تو ان بچوں سے کسی کو محبت نہ ہوگی۔ جس کا بہترین جیتا جاگتا ادھارن یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر آقا مدینہ تاجدار مدینہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا تھا، سارے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جنگ بدر کی ترتیب دی، اور جب جنگ کا رن شروع ہوا اور اس میں دیکھا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں جنگ کے کنارے پر تھا، میں نے دو بچوں کو دیکھا اور دونوں بچے پورے جوش ولولے میں تھے، بڑے جذبات میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ان بچوں نے جواب دیا ہے، سنیے، ان کے ایک کا نام ان میں سے معاذ تھا اور دوسرے کا نام معوذ تھا، یعنی ان کے معاذ اور معوذ ان کی والدہ افرا نے جو ان کی تربیت کی تھی، جو ان کے دل میں عشق نبی ڈالا تھا، جو رسول اللہ کی محبت ڈالی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ڈالی تھی، وہ کس درجے کی ڈالی تھی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی زندگیاں ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالیں گے انشاءاللہ، یہی رمق، یہی روش، یہی طریقہ ہم اپنے بچوں میں پیوست کریں گے، تبھی ہم اس امید لگا سکتے ہیں، ورنہ ہم ہلاکت کی دہانے پر ہیں۔ حضرت افرا نے اپنے بچوں کو جو تربیت دی ہے، جو ان کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت ڈالی ہے، وہ ان کے دل کے جملوں سے واضح نظر آتی ہے۔ وہ عبد الرحمن کہتے ہیں یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابو جہل کی تلاش میں آئے ہیں کہ سنا ہے وہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، سنا ہے وہ محمد رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، سنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ عبدالرحمن کہتے ہیں ہاں، پر تم کیا کرو گے؟ وہ بچے کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک، میں یہاں تک کہ میں اسے مار دوں گا یا میں خود مر جاؤں گا، میں اسے زندہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا جاتا ہے بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی سنا ہے کہ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، وہ ان کے مشن کو روکنا چاہتا ہے، وہ میرے نبی کے خلاف ہے، میں اس کی گردن مارنا چاہتا ہوں یا خود مر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جذبہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ان بچوں نے یہ سکھایا تھا کہ محمد رسول اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آج
हमारे नबी की तौहीन की जा रही है। आज हमारे नबी के नाम पर लोगों ने बवेला मचा रखा है। आज शायर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं और हमारे बच्चों को एहसास तक नहीं है अपने नबी की मोहब्बत से, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन के दस्तरखानों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाम नहीं सुने, उन्होंने सोते हुए रसूलुल्लाह का तज़किरा नहीं सुना, उन्होंने जाग कर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं मिला, उन्होंने यूरोपियन कल्चर पर सोए, यूरोपियन कल्चर पर जागे। उन्हें न नमाज से कोई ताल्लुक, न तिलावत से कोई ताल्लुक, न हदीस से कोई ताल्लुक, न सुन्नत से कोई ताल्लुक, न शरीयत से कोई ताल्लुक, न ईमान से कोई ताल्लुक। उनके दिलों में ईमानी रूह नहीं रही, उनके दिलों में ईमानी गैरत नहीं रही। जिस तरीके से माँ बाप बने उसी तरह से बच्चे बन गए हैं। और ये सारा नासूर जो हमारी जिंदगियों में आया वो डिजिटल मीडिया है जिसने और हमारे अंदर तबाहकारियां फैला दी हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी अपील है आपसे, मेरी विनती है, दरखास्त है कि आज वक्त रहते हुए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने आप को, खुद को इस डिजिटल मीडिया से दूर करो। अगर दूर न किया तो याद रखो ये मेरे और आपके बच्चे इस्लाम से दूर हो जाएंगे, शरीयत से दूर हो जाएंगे, कुरान से दूर हो जाएंगे, मोहब्बत की आज़मत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आज़मत से दूर हो जाएंगे, उनकी अकीदत उनके दिलों से निकल जाएगी। आज हमारे बच्चों और हमारी नस्लों के दिलों के अंदर शाहरुख खान की मोहब्बत और उनके लिए उनकी तरह बनने का जज्बा तो है, उनके सलमान खान की तरह बनने का जज्बा तो है, आमिर जैसा बनने का तो जज्बा है, और फारूकी जैसा बनने का जज्बा है, उन्होंने तरह तरह के लोगों की तरह बनने का जज्बा है। अगर नहीं बनने का जज्बा है तो उनके अंदर ये जज्बा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे शहदाई बनेंगे, वो हजरत हुसैन वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो हजरत उमर वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो हजरत अबू बकर वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो हजरत अली वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो तारिक बिन ज़ियाद वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो उबैदुल्लाह बिन जर्राह वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो जिंदगी गुजारेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली, वो जिंदगी गुजारेंगे टीपू सुल्तान वाली, वो जिंदगी गुजारेंगे कासिम नौनतवी वाली, वो जिंदगी गुजारेंगे वो आली मियां वाली। उनका जज्बा नहीं है, उनका जज्बा ये है कि वो बेहुदा हो जाएं, वो बेलिबास हो जाएं, वो नंगे हो जाएं, दुनिया उन पर तालियां बजा दे और दुनिया उनके नाम पर उनको फॉलो कर ले। इसके मुंतजिर हैं, हम देख रहे हैं कैसी बेहयाइयां हैं, किसी बेहुदगी है। जब उठा के रील देखी जाती हैं उसमें मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बेटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि दूसरों पर फायक आ चुके हैं। वो कौम जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह था, जिसके पास कुरान था, जिसके पास हदीस थी, जिसके पास सहाबा थे, जिसके पास ताबईन थे, जिसके पास तबे ताबईन थे, जिसके पास अपने माजी का रोशन दौर था, जिनकलाबी दौर था, इनकलाबी दौर था, जिसके यहाँ अमन और आश्ती का गहवारा था, जिसके पास कुरान है जो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, जिसके पास ऐसा नबी है जिसको अल्लाह ने खुद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो कौम बेरा रबी की शिकार हो चुकी है, वो अपने दुश्मनों के हथियारों को समझ न सकी है, आज लाचार हो चुकी है और अपनी पूरी नस्ल को दुश्मनों के हवाले कर दिया है।